تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم مدینہ شریف آئے تو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی حاوی ہو گئیں، اور کہتے ہیں یہاں تک حالت ہوئی کہ ایک دن میں کوئی اپنا ایسا ایشو ڈسکس کر رہا تھا جس کا تعلق مردوں کے ساتھ تھا، تو میری بیوی نے بیچ میں ویسے ہی آگے لچ ڈال دیا، یہ نہیں یہ، تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے کہ تو بیچ میں کیوں بول رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا تو مجھ پہ غصہ کر رہا ہے، تیری بیٹی جو حضور کی بیوی ہے وہ تو مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے۔ حضرت عمر کو چڑھ گیا غصہ، انہوں نے کہا ایسی تیسی حفصہ کی، ان کا جا اپنی بیٹی کی خبر لے۔ تو وہ غصے کی حالت میں سیدہ حفصہ، اور بلکہ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ اس طرح کی زبان درازی کرتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام سے وہ ناراض بھی رہتی ہیں پورا پورا دن، اور آپ علیہ السلام کو اس کی وجہ سے اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ سیدھا آئے سیدہ حفصہ کے پاس اور کہا کہ یہ میں نے اس طرح بات سنی ہے۔ ظاہر ماؤں کو بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے نا، حضرت عمر کی وہ چاہے اس بیٹی کی ماں تھی یا کوئی اور ماں تھی، ماں کو تو بہرحال بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے، ستیلی ہو یا سگی ہو۔ تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے اور ہم ایسا کرتی ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تو جناب پھر حضرت عمر نے ان کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگ اپنی اوقات دیکھو، تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہو اور تم لوگ اس طریقے سے بہیو کرتے ہو، مجھے آندہ شکایت نہ ملے۔ پھر جناب وہاں سے وہ نکلے حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے ڈانٹا۔ اچھا اب حضرت عائشہ کو ڈانٹنا بنتا ہی نہیں تھا، نہ وہ باپ تھے نہ کچھ ایسا، لیکن وہ حضور کی حمیت میں۔ پھر ام سلمہ کے پاس آئے۔ ام سلمہ چونکہ ایک سینئر خاتون تھی، انہوں نے جب تھوڑی بات سنی، پہلی تو بات ہے ام سلمہ تو اس میں شامل ہی نہیں تھی، انہوں نے کہا عمر تیرا کیا کام ہے کہ نبی کے گھر میں آ کے دخل دے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا غصہ نا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہی ہے کہ میرا کیا کام ہے لوگوں کے گھروں میں کروں، چلو حفصہ تک تو میری بیٹی تھی۔ کہتے ہیں بہرحال خیر میں